بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی ناظرین، آج کی کہانی ہے کالا جادو۔ مصنف کا نام ہے ایم اے راحت اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 10 سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آباد رہتی تھی، پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھیں کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر ہی سے بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے، احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا بہت شوق تھا۔ عقبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے لیکن مرجھائے ہوئے۔ مکان پر ہولناک ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، کہکہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھیں۔ خان صاحب کا انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا اور اب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وسیع و عریض کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب پڑی ہوئی مسہری، یہ چیزیں تو موجود تھیں۔ مسہری پر البتہ بستر نہیں تھا، دیواریں ننگی کر دی گئی تھیں۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر سرسراہٹ پر یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس ویران کھنڈر میں مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ گردن جھٹکی، مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ کم بخت نے کہا تھا سکون سے نہیں جینے دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور جو ایک رات عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ بالکل ویسا ہی تھا، دروازے کھڑکیاں غائب، تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں میں پھنسے ہوئے۔ کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ دفعتاً ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے، پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے کے سے عالم میں سے گھورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی۔ آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی گزر رہی ہے۔ میں اس کی آواز پہچانتا تھا۔ صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ کچھ دیر تک منہ سے آواز نہ نکل سکی، لیکن پھر سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے کہا لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی گندی جگہوں پر، محل دو محلے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے، یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالک، تو نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا۔ بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے تو ساری سچائی سے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے، ہم تیرا کام کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی، کون سا ایسا دھرماتما تھا تو، تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے بھی مل جاتا۔ مگر وہ تھوڑا سا حصہ اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجیب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہیں کہ کھلتے ہی نہیں۔ ابھی بھی سمے ہے، ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ ابھی بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات، چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا، کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں بھوریا چرن کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن، یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کتے؟
میری جان ہی لے سکتا ہے نا مجھ سے؟ مجھے اس جان سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں رہا ہے میرے پاس۔ بھوریا چرن کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ پھر اس نے کہا، جان لیتا تو کب کی لے سکتا تھا؟ بہت مان ہے تجھے اپنے ایمان پر، بہت جذبے ہیں تیرے سینے میں۔ ارے پگلے، جان تو میں نے کسی کی بھی نہیں لی۔ تیرے ماتا پتا جیتے ہیں، تیری بہن زندہ ہے، تیرا بھائی جسے تو نے سمندر پار بھگا دیا جی رہا ہے، اور تو بھی جیتا ہی رہا ہے۔ ریل کا حادثہ ہوا تھا، ارے خود تھوڑی ہوا تھا، انجن اتار پھینکا تھا ہم نے، پٹری ہی توڑ دی تھی۔ وہ سورما جو تیرے ساتھ تھا بہت بڑا بنتا تھا، تعویذ گلے میں ڈالے رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس تعویذ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، مگر ریل کے پاس تو جا سکتے تھے نا۔ کیسی رہی؟ میں خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد کہ ریل کے حادثے میں بھی اس کا ہاتھ تھا، 70 آدمی مرے تھے صرف میری وجہ سے، اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے۔ میرا جنون عروج پر پہنچ گیا۔ میں نے دیوانگی کے عالم میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ کتا اگر میرے ہاتھ آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے، نہیں چھوڑوں گا۔ خاصی اونچی چھلانگ تھی، اور ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ میں اس پر جا پڑتا، لیکن میرے اور اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میں خلا میں ہی معلق رہ گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیس دار چیز میں جکڑتے چلے گئے۔ تب میں نے اس لیس دار چیز کو دیکھا، موٹی سی رسی کی مانند بے رنگ جالے تھے، مکڑی کے جالے، لیس دار بدن سے چپک جانے والے، اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ میں ان لیس دار جالوں سے لٹک کر بے بس ہو گیا تھا۔ جتنے ہاتھ پاؤں چلائے اتنے ہی یہ جالے مجھ سے لپٹتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا، وہ اسی طرح پاؤں پھیلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھناؤنے لیسدار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے، اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان جالوں پر کوئی متحرک شے نظر آئی۔ اس تحریک سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا ہل رہا تھا۔ یہ مکڑیاں تھیں، 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھیں، اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی مختلف سمتوں سے چلتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھی۔ ان کا حجم کوئی ایک بالشت کا ہوگا، میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، یہ میرے بیر ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ تم ایسا کبھی مت سوچنا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی بھی میری جانب بڑھے تو یہ جالے سے لپیٹ لیں اور وہ ہل نہ پائے، یہ بیر اسے آنکھ جھپکے چپٹ کر جائیں گے۔ یہ کالا جادو ہے بالک، کوئی بچوں کا کھیل نہیں، مگر کیا کروں، تیرے بھاگ ہی خراب ہیں، دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ ارے شکتی ہی دھرم ہے، مایا شکتی ہو یا کایا شکتی، اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا دے گا تیرا دھرم تجھے؟ کیا بگاڑ لے گا تیرا دھرم میرا گیان مہان ہے۔ چام خان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا؟ ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑ لیا تو نے؟ اس تعویذ کے پاس جاتے ہوئے تیری جان کیوں نکلتی تھی بھوریا چرن؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ مکروہ ہنسی ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا اپنے ساتھ، اس نے کہا۔ مجھے اس مزار پر جانے دے، پھر تیری شکتی دیکھوں۔ خطرناک راستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہوتی ہے باولے۔ اب بھی مان لے، میرا چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھاگن دوار پہنچا دے مجھے بس ایک بار، ایک ہی بھاونا ہے من میں، بدلے میں بتا دے کیا چاہیے۔ جیون بھر کا سکھ، شانتی، دھن دولت کے ڈھیر، سنسار جھکا دوں گا تیرے چرنوں میں، جو مانگے گا دوں گا، بول کے تو دیکھ۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ بالک، اس سے بھی زیادہ۔ بھوریا چرن نے جیون بھر کیا ہے، ساری عمر گیان لینے میں بتائی ہے، بڑے بڑے رشی منیوں کے چرنوں کی دھول پھانکی ہے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ وہ کسی خوش آئند خیال میں کھو گیا۔ پھر چونک کر بولا، ہٹو رے ہٹو اس کے پاس سے، آجا بچہ نیچے اترا، اور اچانک میں جالے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ مکڑیاں واپس چلی گئی تھیں۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں، اور تو سیڑھیاں چڑھ کر پیر پھاگن کے مزار تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے تجھے کسی اور کا سہارا چاہیے، میں نے طنزیہ کہا، اور اس کا چہرہ آگ ہو گیا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے بھوریا چرن، ہے، تیرا علم گندا ہے،
سفلی ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ ایک پاک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، تیرا ناپاک وجود اس پاک جگہ نہیں جانا چاہیے۔ کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ہے رے کتے کی پونچھ، تیری ٹیڑھ تو ہم ایسے نکالیں گے کہ یاد رکھے گا۔ جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ضد کے مزے چکھ، ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوگا۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ خیالات پریشان تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیالات میں ڈوبا جا رہا تھا کہ راستے میں شکنتا نظر آئی۔ کالج کے یونیفارم میں تھی، مجھے نہیں دیکھ پائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ گھر واپس آ گیا، پاؤں خود بخود یہاں لے آئے تھے اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی شام، وہی معمولات۔ مہمانوں کے لیے پھولوں کے ہار لینے نکلا تھا کہ تماش بینوں میں ایک صورت نظر آئی اور ساری جان آنکھوں میں کھینچائی۔ کیا یہ ماموں ریاض ہی ہیں؟ آنکھیں دھوکہ نہیں دے رہی تھیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حسرت بن چکی تھی۔ ماموں ریاض ہمارے ماموں ہی نہیں، دوست بھی تھے۔ اتنا اچھا وقت گزرا تھا ان کے ساتھ کہ اب بھی یاد کرتا تو یقین نہیں آتا تھا۔ مگر وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ ایک لمبے تڑنگے نوابوں جیسے حلیے کے صاحب، باریک ململ کا کڑھا ہوا کرتا، سلک کی شیروانی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، دودھ جیسا سفید رنگ، تلوار کٹ سیاہ مونچھیں، سر پر کالی ترچھی ٹوپی، چوڑی دار پاجامہ جس میں کلابتو کے پھندنے والا ازار بند، جس کا پھندنا کرتے سے نیچے وارنش کا لوفر، جس کی چرر چرر شور کے باوجود سنائی دے رہی تھی، ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی۔ دوسرے 2 بھی کسی حد تک ایسے ہی لباس میں ملبوس تھے، البتہ ماموں ریاض شلوار قمیض پہنے ہوئے صاف ستھرے نظر آ رہے تھے، مگر ان صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا انداز بھی مؤدبانہ نظر آتا تھا۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ یہ ماموں ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پھریری سی آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود؟ ہاتھوں میں پھولوں کے ہاتھوں کے پڑے دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہے، حرام کی کمائی پر جی رہا ہے، کیا لگ رہا ہے اس کا علم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ نا جس سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر ماموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے کہ وہ شکتی پور میں کب آئے، امی اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں، انہیں محمود کے بارے میں بتاؤں، نہ جانے امی اور ابا کا کیا حال ہوگا۔ رتنا، کسی نے مجھے پکارا اور میں چونک پڑا، گھوم کر دیکھا مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو، وہاں رما رانی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ مالتی، تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ دوڑتے ہوئے، میں دوسرے کام سے جا رہی ہوں، مالتی نے کہا اور گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں رک کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ سامنے والے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بیلاوتی کے مہمان ہیں۔ پہلے ہار دے آؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا، پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا، اوپر پہنچا تو شریر کشنا نظر آئی، زرق برق جوڑے میں ملبوس، سرخی پاؤڈر سے سجی ہوئی، آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے تھے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اس میں ہیں، یہ سنبھالو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے پڑے دینے کی کوشش کی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کشنا لے لو، جلدی سے بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے، مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی، رادھا اور لکشمی ہال کمرے میں تھیں، جہاں طبلے کی تھاپ اور سارنگی کے ساتھ گھنگرو چھنک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کشنا نے پڑے کھولے، گجرے نکالے اور پھر موتیا کے پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا، میں نے پھر خوشامد کی۔ باندھو رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گے میرے، چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے۔ اس نے کلائیوں کے گجرے اٹھا کر مجھے دیے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے، نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ خاصی دیر لگی اسے پیچھا چھڑا کر۔ میں پھر نیچے بھاگا، پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بیلاوتی یعنی شکنتا کے کوٹھے پر ہیں۔ اب کیا کروں؟ کیا اوپر چلا جاؤں؟ مگر پھر
پھر کیا کروں گا؟ ماموں کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیا ہو جائے۔ ذرا بھی کسی کو اندازہ ہو گیا میرے بارے میں تو شاید اس بار پولیس مجھے گرفتار کرنے کی زحمت بھی نہ کرے گی، دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی، کیونکہ اب میں صرف 2 آدمیوں کا قاتل نہیں تھا بلکہ پولیس کے 2 افراد بھی میرے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ پاگل کی حیثیت سے نہ جانے کیسے یہاں وقت گزارتا رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابھی تک تو محفوظ تھا، لیکن کمینہ صفت بھوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کا خوف تو لمحہ لمحہ رہتا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں ریاض کی جو جھلک دیکھی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بے کسی کا شکار نہیں ہیں، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، شکتی پور میں کیسے آنا ہوا، کیا یہیں رہتے ہیں، یہ ساری باتیں ذہن کے پردوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ فیصلہ کیا کہ جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں رہتے ہیں، بعد میں سوچا جائے گا کہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس بات پر دل جم گیا تھا۔ بہت دیر تک پوری گلی کے چکر لگاتا رہا۔ یہاں جو کچھ ہوتا تھا اب میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے فوری طور پر نیچے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اگر رقص کی محفل میں جم گئے تو رات کے 12 ہی بجیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی کام اور کیا ہو سکتا تھا۔ فتح محمد پنواڑی کی دکان پر رک گیا اور دکان کے قریب لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کے نیچے جو ایک سیمنٹ کا تھڑا سا بنا ہوا ہوتا ہے اس پر بیٹھ گیا۔ فتح محمد کے ہاتھ برق رفتاری سے چل پڑے تھے اور وہ پانوں کے انبار لگائے جا رہا تھا۔ گاہک آتے فتح محمد ان سے طرح طرح کی باتیں کرتا اور پانوں کی گلوریاں بنا کر انہیں پیش کر دیتا۔ اس کی چرب زبانی سننے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاہکوں کا توڑ ہوا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی رتن لال جی آج یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اداس اداس سے؟ جھگڑا ہو گیا گھر میں کسی سے؟ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے بات کی تو جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا کس سے جھگڑا ہوگا فتو بھائی؟ ہو بھی سکتا ہے، ویسے ایک بات اپنی کھوپڑی میں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ کھوپڑی کا بھوسا نکل گیا ہے۔ سوچ رہے تھے کہ تم سے پوچھیں گے، جب بھی ہاتھ لگو کے ضرور پوچھیں گے۔ کیا بھائی فتو؟ میں نے پوچھا۔ یار اس دن جب تم ہم سے باتیں کر رہے تھے تو تمہارے منہ سے اچانک میرے خدا نکلا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم تو ہندو ہو نا؟ میں حیران رہ گیا، میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے۔ یقیناً ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر کیا جواب دوں اس کو؟ خواہ مخواہ ہنس پڑا۔ فتح محمد بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لو اور سنو، اما کیا ہم کسی سے کہنے جا رہے ہیں؟ یار نہیں ہو ہمارے، بس ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے منہ سے بھگوان کیوں نہیں نکلا؟ بتا دیں گے فتح محمد، کسی فرصت کے وقت بتا دیں گے۔ لو گھنٹہ بھر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، فرصت نہیں ہے تمہیں؟ اما کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کس کا؟ فتح محمد نے کہا۔ شکر تھا کہ کچھ گاہک اس کی دکان پر آ گئے۔ میں اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ گاہکوں میں الجھا تو میں آہستہ سے اس کی دکان پر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں سے کافی دور چلا گیا۔ میری نگاہیں کوٹھے پر لگی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا، بیٹھے بیٹھے اور گھومتے گھومتے پورا بدن تھک گیا تھا۔ اچانک ہی مالتی مجھے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ اے تم نے تو ہمیں مار ہی ڈالا رتن لال جی، کہاں چلے گئے تھے؟ ارے چلو بلا رہی ہیں۔ کیا کام ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ لو تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، ادھر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی۔ اب کام تو تمہیں رما رانی ہی بتائیں گی، ہم کیا بتائیں گے؟ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ ساتھ چلو یہی کہا ہے انہوں نے۔ میں دانت پیستا ہوا مالتی کے ساتھ واپس چل پڑا۔ بہتر یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ روپوش ہو جاتا جہاں سے کوئی مجھے دیکھ نہ پاتا۔ خواہ مخواہ یہ لوگ ذہن خراب کر رہے ہیں۔ گھر واپس پہنچا تو رما رانی نے ایک کام میرے سپرد کر دیا۔ میں بھلا ان سے کیا کہتا؟ کوئی 10-15 منٹ مجھے مصروف رہنا پڑا۔ اس کے بعد جیسے ہی کام ختم ہوا میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ایک ایسی جگہ کھڑا انتظار کر رہا تھا جہاں سے بیلاوتی کے کوٹھے کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ 12 بج گئے تھے، ساز و آواز کا کھیل ختم ہو گیا اور مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے تانگوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھیں اور کچھ تانگوں وغیرہ میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے، لیکن بیلاوتی کے زینے سے وہ لوگ نیچے نہ اترے۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ بیلاوتی کے کوٹھے سے دوسرے بہت سے مہمان نیچے اترے تھے۔
پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی اور اب میں اپنے قدم نہیں روک سکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ اندر سارا ساز و سامان سمٹ رہا تھا۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا ان کوٹھوں کی زندگی کے آغاز کا اور اختتام کا بھی۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا، ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ شکنتا موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتنا، تو آ جا، کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں، وہ بیلا جی، ارے یہ بیلا جی کیا ہوتا ہے بھائی؟ چاچی جی کہتا تھا تو مجھے، آج بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے؟ بھول گیا کیا؟ ارے رتنا، میں تیری چاچی ہوں چاچی، سمجھا؟ ہاں چاچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے۔ رما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں، میں خود ہی آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ آ بیٹھ، بڑی دیر میں آیا، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ نہیں، میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ اور آج یہ تو کیسا بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے بتا مجھے۔ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی۔ پھر بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب، تلوار مار کا مونچھیں تھیں ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی، اور اوہو، اچھا سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی۔ نام نہیں پتا ان کا؟ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا، کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آ گئے تھے۔ شکنتا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مراد آباد کے ہیں؟ بس یوں ہی، انہوں نے خود ہی بتایا تھا، کہنے لگے مراد آباد سے آئے ہیں، آپ کی دھوم سن کر۔ ہم نے نام بھی پوچھا مگر بتایا نہیں۔ اوہ، اور وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تو تھے نا؟ ہاں، سب ان کے مصاحب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ واپس مراد آباد چلے گئے ہیں؟ لے، مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چاچی جی، بس ایسے ہی، عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہیں۔ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے، مجھے کیا معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو نام بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تو تجھے پتا ہی ہے، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مارخان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مارخانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آ بیٹھ، کچھ کھائے پیے گا کیا؟ نہیں چاچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا۔ دل رو رہا تھا، یقیناً ان دونوں لمحات میں کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ سب پر غصہ آ رہا تھا۔ کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا تھا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی۔ بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا، بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑ رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کیا مامور ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد، لیکن وہ فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور اتنی چھوٹی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا۔ میری بدنصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر ہمت کر کے مامور ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پر ہی ہوگا۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ جی چاہا کہ دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے میں مامور ریاض پکارتا پھروں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ شکتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل ہی میں ٹھہرے ہوں۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں، لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا، دیوانگی ہی تھی میری۔ میں مامور ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا، لیکن مامور ریاض آخر وہ یہاں کیسے آئے؟ وہ تو ان چکروں میں کبھی نہیں تھے۔ یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ شوقین صاحب جو عجیب سا حلیہ بنائے ہوئے تھے مامور ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ،
ورنہ ماموں ریاض تو بڑے نیک فطرت آدمی تھے، لیکن وہ مجبور کیسے ہو گئے؟ بہت سی باتیں تھیں جو ذہن میں چکرا رہی تھیں، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا تھا مجھے اپنی اس حماقت پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا جاتا اور پھر ان سے ملتا۔ دل میرے مختلف سوالوں کے جواب خود ہی سے دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی، وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابا کے پاس لے جاتے، اور پھر میں ان کے ساتھ رہتا اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ماں باپ کو، بہن بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیہ بھگوتے رہے تھے، اور بھیگے ہوئے تکیے پر وہ رخسار رکھ کر سو گیا۔ آنسوؤں کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ دل صبح بڑا بوجھل تھا، سارا دن بے کیف گزرا، شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ جہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں بارہا لگا چکا تھا، بھوریا چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف ہوتے تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوتے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا وہ محفوظ رہتے تھے۔ پھر بھی خطرہ تو رہتا ہے، جہاں مجھے بہت سی پریشانیاں تھیں۔ ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا ان کے لیے بھی۔ اور پھر شکنتا اور کشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا یہاں سے۔ اب نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں، عالم بے ہوشی میں، اور اب عالم ہوش میں۔ رما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر، جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، رما رانی جی، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ رما رانی جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں ہو ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے، اور میں ایک مسلمان لڑکا ہوں اور اپنی غلط کاریوں کے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سرپرستوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کئی بار کا تجربہ ہے، اور میں اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا، اور آپ کو بھری محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بدنصیب رتن۔ یہ کاغذ طے کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا۔ مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400۔ یہ 200 ہیں، اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہیں، میں نے کہا، اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا، دنیا کے لیے یہ بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی۔ دل دکھ رہا تھا۔ اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا، اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔